अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में एसएसटी जनरल का पास्ट पेपर के सवालात हल करेंगे जो ईटा की जानिब से 20 मार्च 2021 को हुआ था। आप इस मकसद से हरगिज़ पास पेपर ना देखें कि कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा, बल्कि इस मकसद से देखा करें कि आखिर इस पोस्ट के लिए कौन कौन से बुक्स एंड टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। अल्लाह करे एक या दो एमसीक्यूज फिर से दिया जाए ताकि आप लोग मुफ्त में मार्क्स ले सकें। क्वेश्चन नंबर 1, वो सेट यू ऑन टू डू इट। आपको इस काम को करने पर किसने उकसाया, किसने भड़काया। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। जिस लफ्ज के नीचे लकीर खींची गई है उसका माने या मतलब क्या है। ये ऑप्शन में दिया गया डिस्करेज। डिस्करेज के माने हैं हौसला शिकनी, ये नहीं आया क्योंकि सेट यू ऑन का मतलब है भड़काना या उकसाना। बी ऑप्शन में है मोटिवेटेड, हौसला अफजाई, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन में है इंस्टिगेटेड। इंस्टिगेटेड का माने है उकसाना, तो ये इसका मीनिंग हो गया। सेट यू ऑन का मतलब है इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेटेड के माने है उकसाना। नंबर 2, ईगर इन द प्ले किंग लियर disguises himself is made beggar called blank। एगर एक बंदा, एक किरदार है, उसने ड्रामा या खाका जिसका नाम किंग लियार है खुद को एक पागल बेगर के बेस में बदल दिया। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। अब इसको क्या कहलवाया गया, पागल बेगर का बेस बदलकर पोर टॉम कहलाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। वो खाने के लिए बहुत से मुंह रखते हैं। दी गई सेंटेंस ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड को मुख्तसरन क्या कहते हैं। इसको मुख्तसरन एक ही वर्ड्स में साइनिक डाकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एलुजन रेफर्स द फॉलोइंग। चूज द करेक्ट आंसर। एलुजन लफ्ज के माने हैं हवाला देना, इशारा करना, तो लिहाजा दुरुस्त जवाब है रेफरेंस ऑफ फास्ट पर्सन और थिंग। क्वेश्चन नंबर 5, ही डज नॉट टेल ए लाई, यानी वो झूठ नहीं बोलता। क्वेश्चन नंबर 6, शी हैड फुलफिल्ड ही प्रॉमिस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है फुलफिल्ड, यानी उन्होंने जो वादा किया था पूरी तरह या फिर पूरी तौर पर निभाया। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू ड्रीम व्हाट विल हैपन इफ आवर ड्रीम्स डाई। ड्रीम एक नज़म है, कहते हैं कि नज़म ड्रीम के मुताबिक अगर हमारी ख्वाबों को मुरझाया जाए या हमारी ख्वाबों सपनों का गला काट दिया जाए तो क्या होगा। कॉमन सेंस के मुताबिक लाइफ विल बी होपलेस, यानी ज़िंदगी नाउमीदी का शिकार होगी, लेकिन यहाँ नज़म ड्रीम का हवाला दिया गया है, लिहाजा नथिंग वुड हैपन ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिंग दीज बिस्किट्स विद यू इन केस यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी। अपने साथ ये बिस्किट ले जाना मबादा या खुदा न खास्ता आपको सफ़र करते वक्त भूख लगे तो खा लेना। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए हैज़ 2 elements and B has 3 elements, the number of binary relation in A B is 2 power 6। मैं इतना महारत नहीं रखता कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूं, माजरत खा हूँ। इस्लामियात का क्वेश्चन हमसे रह गया। क्वेश्चन नंबर 9, कुरान मजीद में कुल रकू कितने हैं। कुरान मजीद में कुल रकू 558 है। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। नंबर 11, नेक औरतें फरमानबरदार और शोहर की अदम मौजूदगी में मुहाफिज होती है। अगर शोहर घर पर मौजूद ना हो तो गैर मौजूदगी में फरमानबरदार और नेक बीवियां घर की मुहाफिज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्यूब रूट ऑफ 343 इज। ऐसा कौन सा फिगर है जिसको 3 दफ़ा ज़रब दें तो रिजल्ट में 343 आता है। वो है 7, यानी 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7, 7 7 49, 49 7 343। नंबर 13, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन KNO3, KNO2
plus O2. اس کا کریکٹ آپشن ہے 2CnO3 2CnO2 اینڈ پلس O2. KNO کیمیکل فارمولا ہے پوٹاشیم نائٹریٹ کا. پوٹاشیم نائٹریٹ کا میلٹنگ پوائنٹ جو ہے 334 ہے. ذائقہ کے لحاظ سے سالٹی ترش ہوتا ہے اور یہ عموماً بڑکانے کے لیے اور زمین کو زرخیز بنانے کے لیے ایز اے فرٹیلائزر استعمال کیا جاتا ہے. کویسچن نمبر 14. سر سید احمد خان ریٹائرڈ فرام دی برٹش سروس ایز جج. سر سید احمد خان برطانوی ملازمت سے جج کے طور پر مستعفی ہوئے. کویسچن نمبر 15. What do you mean by stanza? اسٹینزا سے کیا مراد ہے؟ اسٹینزا سے مراد نظم میں چند مصروں کا بند ہوتا ہے اور یہاں پہ اے ڈویژن آف اے پوئم کریکٹ آپشن ہے، یعنی یہ نظم کو تقسیم کرتا ہے. نمبر 16. I love pizza. Therefore, most days I eat it for breakfast, lunch and dinner. میں پیزا کو پسند کرتا ہوں اس لیے اکثر اوقات اس کو ناشتے میں، دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے وقت کھاتا ہوں. پیزا ایک اٹیلین کھانا ہے، اطالوی کھانا ہے جس میں پنیر اور ٹماٹر ہوتے ہیں. کویسچن نمبر 17. I heard my sister talking on phone. میں نے اپنی بہن کو فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا. نمبر 18. My mother told me to do the report before Friday. میری ماں نے مجھ سے کہا کہ جمعہ سے پہلے رپورٹ تیار کرے. نمبر 19 اور یہ نمبر 20 کویسچن جو ہے ان دونوں میں سٹل کنفیوژن ہے. آپ کو مس گائڈ کرنا ہماری سروس کے خلاف ہے، لہٰذا ان دونوں کو سکپ کرتا ہوں. کویسچن نمبر 21. پاک چائنا بارڈر ڈسپیوٹ واز سیٹلڈ ان 1963. پاکستان اور چین کے سرحدی تنازع، اختلاف یا جھگڑا 1963 کو ختم ہوئی. 1963 میں صلح کرا دی گئی. کویسچن نمبر 23. According to Iqbal philosophy, it is necessary for a student no look upon facts from other points of view. یہ پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ کویسچن ہے جس کا آپشن سی درست ہے. نمبر 24. The revised pay scale is uniform. Choose the word opposite in meaning to the underlined word. ریوائزڈ لفظ کے نیچے خط کھینچا گیا ہے. ریوائزڈ کا اپوزٹ یعنی متضاد لفظ درج ذیل میں سے کون سا ہے؟ ورڈ ریوائزڈ کا اپوزٹ ورڈ ہے ویریڈ. نمبر 25. The effluent of most visiting Arabs is astonishing. Choose the word nearest in meaning to the underlined word. Effluent. Effluent کا معنی ہے مالدار، امیر، دولت مند. اب دیکھتے ہیں دیے گئے آپشن میں کون سی آپشن کا معنی سیم ہے یعنی مترادف ہے. تو یہاں پہ بی آپشن درست ہے ویلتھ، کیونکہ ویلتھ کے معنی بھی مالدار، دولت مند کے ہیں. نمبر 26. Who among the following is revolutionary poet? Choose the correct answer. درج ذیل میں سے انقلابی شاعر کون ہے؟ انقلاب سے مراد تبدیلی کا خواہاں، موجودہ نظام سے بیزار، موجودہ نظام سے تنگ. تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے پی بی شیلی. یہ ایک ایسا پوئٹ تھا، ایسا شاعر تھا جو ریولوشنری ٹائپس کا تھا، یعنی انقلاب پسند تھا. نمبر 27. She bought it for herself. The underlined word in the given sentence is. یہ انہوں نے اپنے لیے خریدا، کوئی چیز ہوگا جو اپنے لیے خریدا ہے. فکر میں انڈرلائن ورڈ کیا ہے؟ یعنی ہر سیلف. تو یہاں پہ آ جائے گا ریفلیکسو پروناؤن، کیونکہ ہر کے بعد سیلف لگا ہے، جیسے کہ ہر سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف. یہ تمام کے تمام ورڈز اگر اس کے بعد لگ جائے سیلف، 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 تو اس کو ریفلیکسو پروناؤن کہتے ہیں. نمبر 28. She is not willing to reveal the identity of her informant. یعنی وہ اپنی مخبر، خبر رساں، جاسوس کی شناخت کا پردہ فاش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی. تو انفارمنٹ سے مراد ہے جاسوس، مخبر. یہاں پہ کریکٹ آپشن بھی انفارمنٹ ہے. نمبر 29. نیکسٹ ویک ہی ول فلائی ٹو دبئی. اگلے ہفتے وہ دبئی کے لیے فلائٹ سے روانہ ہوں گے.
Number 30, the difference between upper limit of two consecutive classes in frequency table is called class interval. Number 31, special glasses used to observe the solar eclipse are made by the use of lenses. مخصوص گلاسز یعنی اینک جس کو سورج گرہن کے وقت مشاہدہ کے دوران استعمال کیا جاتا ہے اس میں لینزز استعمال ہوئے ہوتے ہیں. نمبر 32, ٹیبل ٹینس بالز آر میڈ فرام پلاسٹک. ٹیبل ٹینس بال پلاسٹک سے بنا ہوتا ہے. نمبر 33, برٹش انڈیا کمپنی واز گرانٹیڈ پرمیشن آف دی ٹریڈ ود انڈیا بائی امپیرر جہانگیر. برٹش انڈیا کمپنی کو بھارت ہندوستان میں کاروبار کرنے کی اجازت جہانگیر بادشاہ نے دیا تھا. نمبر 34, وچ ون از دا سمپلیسٹ فارم آف کوگنیشن. یہ بھی پیڈاگاجی کا کوشچن ہے. تو کوگنیشن کا سمپلیسٹ فارم کون سا ہے؟ سینسیشن. سی آپشن اس کا درست ہے. کوشچن نمبر 35, ایجوکیشنل فلاسفی ہیلپس ان سلیکشن آف ایوالویشن پروسیجرز. ڈی آپشن اس کا درست ہے. 37, ہیومنزم اینڈ پرنٹنگ پریس آر دی کریکٹرسٹکس آف ماڈرن پیریڈ. انسانی محبت، انسان دوستی، انسان پسندی اور پرنٹنگ پریس دور جدید کے خصوصیات ہیں. نمبر 37, واٹ از سیسٹیٹ؟ چوز دی کریکٹ آنسر. سیسٹیٹ سے کیا مراد ہے؟ سیسٹیٹ سے مراد ہے 14 مصروں والی غزل کے آخری 6 مصرے. یعنی یہ ایک اٹیلین پوئٹر کی غزل کو اشارہ ہے. اس پوئٹ کا نام پیٹرارچن ہے. تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے لاسٹ 6 لائنس آف سونیٹ. اگر اگلی بار یہ پوچھے کہ واٹ از دا میننگ آف آکٹیو تو جواب میں دی فرسٹ 8 لائنس کا آپشن چوز کرنا ہوگا. 39, if I had money I would purchase it now. اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو ابھی اس کو خرید لیتا. نمبر 40, the usual adulation of the officers must end. Choose the word opposite in meaning to the underlined word. Adulation سے مراد خوشامد، چاپلوسی کرنا ہے. دیکھتے ہیں درج ذیل میں کون سا لفظ ایڈولیشن کا متضاد ہے. سب سے پہلا ہے بیک بیٹنگ. اس سے مراد غیبت ہے جو اس کا متضاد نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہے فلیٹری. فلیٹری سے آلسو مراد خوشامدی ہے. یہ بھی اس کا سینونیم ہے، لہٰذا مترادف اپوزٹ ڈھونڈتے ہیں. نمبر سی پہ ہے کنڈامنیشن. کنڈامنیشن اسی سے مراد اس کے معنی سزائے موت، ملامت کرنا، سزا کا حکم سنانا یا دینا، یہ بھی نہیں ہے. ڈی آپشن میں ہے پریز. یہ اس کا کریکٹ اپوزٹ ہے. پریز سے مراد تعریف کرنا، کسی کو سراہنا، تہ دل سے تعریف کرنا. اور خوشامد سے مراد منہ سے تعریف کرنا. تو اس کا اپوزٹ ورڈ ہے. نمبر 41, ہر ڈیبونیر مینرز ور نوٹسڈ بائی ایوری ون پریزنٹ ان دا سٹی. ڈیبونیر کا معنی ہے خوش اخلاق، خوش وضع. اب اس کا متضاد کیا ہے؟ اس کا متضاد ہے سٹیف. سٹیف سے مراد ضدی، گمنڈی. انگلش میں اس کو پریگش پرسن کہا جاتا ہے جو زیادہ گمنڈی اور ضدی ہوتا ہے. کوشچن نمبر 42, the speaker's observation on the subject were irrelevant. یعنی غیر مناسب تھا، بے جوڑ تھا. کوشچن نمبر 43, when it is often noticeable in a great leader. نوٹسیبل کا معنی ہے قابل توجہ، قابل غور. اس کا مترادف لفظ کیا ہے؟ اس کا مترادف لفظ ہے ریمارکیبل. کیونکہ ریمارکیبل کا معنی بھی سیم ہے، یعنی قابل ذکر، قابل غور. نمبر 44, his unscrupulous act would only tantamount to revenge and destruction. Choose the word nearest in meaning to the underlined word. اب یہ ٹینٹامنٹ کا معنی ہے مساوی، برابر کے. تو اس کا مترادف لفظ ہوگا ایکول، کیونکہ ایکول کے معنی بھی مساوی، برابر کے ہیں. 45, a railway line that is no longer used
is misused. ریلوے لائن جس کو مزید استعمال میں نہیں لایا جا سکتا. آلسو مس یوزڈ یعنی استعمال ہونے سے قاصر ہے بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر 46 which of the following is the most important single factor in underlying the success of beginning a teacher. کسی بھی ٹیچر کی کامیابی کا شروعاتی فیکٹر کمیونیکیشن ایبلٹی ہے. بات چیت کا سلیقہ، طرز طور طریقہ. ٹیچرز اپنے طلبہ و طالبات کو جو کچھ پڑھاتا ہے پڑھانے کا انداز کتنا کلیئر ہو، واضح ہو، طلبہ سیکھ سکے، یہی ٹیچر کامیاب ٹیچر ہے. تو یہاں پہ کمیونیکیشن ایبلٹی درست آپشن ہے. نمبر 47 the man to whom I sold my house was a cheat. the underlined word correct form. یہ انڈرلائن ورڈ ہے، اس کا کریکٹ فارم کون سا ہوگا؟ ڈی آپشن to whom I sold. یعنی the man to whom I sold my house was a cheat. جس بندے پر میں نے اپنا گھر بیچا تھا دھوکے باز نکلا، یا جس شخص پر میں نے اپنا گھر فروخت کیا تھا اس نے مجھے چانسا دیا، دھوکہ دیا. Question number 48 despite his strange personality, Salman can be rather awkward sometimes. Number 49 there are several mistakes in your composition. The underlined word in the given sentence is an adjective of number. آپ کی کمپوزیشن میں کئی غلطیاں ہیں. لفظ سیورل گرامر کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو یہاں پہ ایڈجیکٹیو آف نمبر آئے گا کیونکہ اس نے نمبر یعنی تعداد کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے. نمبر 50 I had done my work when Aslam came to see me. یعنی میں نے اپنا کام کیا تھا جب مجھ کو اسلم دیکھنے آئے یا ملنے آیا. یعنی اسلم کے آنے سے پہلے میں نے اپنا کام پورا کیا تھا. 51 کتنی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے؟ تو یہاں پہ کریکٹ آپشن سی ہے. 12 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کو تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا. اگلی پارٹ یعنی ریمیننگ پارٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حل کر کے اپلوڈ کریں گے. شکریہ، اللہ حافظ.